علیکم احمداد سومرو. اب پتہ چل گیا عمران خان صاحب کو, سندھی میں کہتے ہیں گھڑے بھی ہیں 100, تو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے, کتنے بھاؤ بکتی ہے. اب خود ہی مہم شروع کر دی ہے ملک سے باہر جانے کی, خود کو ملک سے باہر بھجوانے کے لیے خان صاحب نے خود ہی ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا ہوا ہے. اور خان صاحب مائنس ہیں ہر جگہ پر, کہیں پر بھی عمران خان صاحب کا ذکر خیر نہیں ہوتا, چاہے وہ سیاسی قوتوں کی محفلیں ہوں کہ یہ اگر ہم نے بیٹھنا ہے, سیاسی قوتیں آپس میں اتحاد کرنے کی, بیٹھنے کی بات کرتی ہیں تو اس میں ذکر آتا ہے عمران خان کا, تو مائنس کر دیا جاتا ہے نام ان کا. اور اگر این ڈی یو میں آرمی چیف کا خطاب ہو, وہاں سوال جواب ہو, تو اگر سوال نہیں ہوتا, بات نہیں ہوتا, ذکر نہیں ہوتا, تو عمران خان صاحب کا نہیں ہوتا. ایک وقت یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیے بغیر سیاسی الائنمنٹ جو ہے پولیٹیکل, وہ ممکن نظر نہیں آتی تھی. خوش ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب عمران خان پاکستان کی سیاست کے محور ہیں, مرکز ہے, اس کے بغیر, اس سے باہر جا کر آپ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے. پاور شو ہوا جہانگیر ترین کا, کر کے دکھا لیا انہوں نے. آج جہانیہ میں عمران خان سے ٹوٹے ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے, اپنا منشور بھی انہوں نے اعلان کیا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ ایک بڑا جلسہ, بڑا شو کر سکتے ہیں. یہ پہلا جلسہ ہے اور جلسے بھی وہ کریں گے, اور ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلسے کریں. تو ان معاملات پر بات ہوگی. بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں, ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں. تو جناب بڑا ہی نہ کمال قسم کا ماحول بن چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب تھک گئے ہیں, اب آہستہ آہستہ ہارتے جا رہے ہیں. پیغام اندر سے تو کچھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو خبریں ہیں وہ, اور جس طرح وہ ایک مہم انہوں نے شروع کر دی ہے, وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ خان صاحب تھک گئے. تھک نہیں جائیں گے تو اور کیا, ظاہر ہے در و دیوار, صرف اور صرف چار دیواری کے اندر عمران خان صاحب, ایک تو ان کے ظاہر ہے وہ کبھی اکیلے تنہا اس طرح رہے نہیں ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں نا محفل میں بھی تنہا, اس طرح کے آدمی ہیں, کسی کے ساتھ یاری دوستی نہیں رکھتے, کسی کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے نہیں رکھتے. جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں صرف اپنا سوچتے ہیں. کھانے کی میز ہو تو اس میں سے اٹھا کے خود اپنے گھر پہ اگر مہمان آئیں اور ڈائننگ ٹیبل پر چیزیں لگی ہوں, اول تو ہوتی نہیں, ہوتی بھی ہیں تو اٹھتے ہیں پہلے خود ہی اچھی اچھی چیزیں اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے, اور باقی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں آفر کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس طرح کے آدمی ہیں. تو محفل کے آدمی تو کبھی نہیں رہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کا ایک حلقہ احباب تھا, وہ ان کے ساتھ شامیں اکٹھی گزارتے تھے, راتوں کو دیر تک اکٹھے جاگتے تھے. وہ جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے 9 مئی کی گرفتاری کے بعد کہا تھا نا, وہ بھی واقف تھے نا, وہ ان کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کی شامیں کس طرح کی ہوتی ہیں, وہ اکیلے شاموں میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب آپ جائیں ذرا ان کو پولیس لائن میں, وہاں جا کر آپ گیسٹ ہاؤس میں آپ آرام کریں آج کی رات, صبح عدالت جائیں اور آپ کو کلاک ریوائز کر کے, ریوائنڈ کر کے, اور آپ کو ہم ضمانت دلوا دیتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا تھا نہیں مجھے گھر جانے دیں. انہوں نے کہا تھا گھر نہیں جانے دیں گے آپ کو, آپ ادھر چلے جائیں, ہمارے مہمان بنیں, اور آپ کو جو وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے چاہیے ہم دستیاب کروا دیتے ہیں. کہا گیا حکومت کو, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جن جن دوستوں سے, جن جن یار دوستوں کو وہاں ملنا چاہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, وہ جو کچھ چاہیں مانگیں ان کو وہ فراہم کیا جائے, یار دوست, اہل خانہ, جو بھی لوگ, اور پھر وہ جو کھانا پینا چاہیں وہ سارا کچھ ان کو فراہم کر دیں. تو وہ والے عمران خان صاحب جیل میں ہیں 5 اگست سے, تو اتنا لمبا عرصہ جیل, اور یہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنی لمبی جیل کاٹ گئے کہ ان کا خیال تھا کہ جی مجھے رہا کر دیا جائے گا, میرے لیے کوئی نہ کوئی مدد کمک آ جائے گی اور مجھے چھڑا کر لے کر جایا جائے گا, اور میں لمبا عرصہ جیل نہیں رہ سکوں گا. پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنا کہتے بھی رہے, جیل کے اندر بھی اور جیل سے باہر جب تھے تب بھی, کہ یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں آہستہ آہستہ تھکتے جا رہے ہیں. ایک اس کی سگنل یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے اب بیٹوں سے بات کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بیٹوں سے بات کرنا, کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن شروع دن سے یہ تھی کہ خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان, ان کے بچے قاسم اور سلمان,
وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کسی طرح باہر بیرون ملک آ جائیں۔ شروع میں آغاز میں عمران خان صاحب نے ان کو خبریں یہ تھی کہ منع کر دیا تھا، لیکن اب وہ ایفرٹس دوبارہ عمران خان صاحب نے خود شروع کروا دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب نظر آ گیا ہے کہ لمبی جیل اور پھر سلاخیں اور اس کے بعد ملاقاتیں، تو ہر ہفتے کون جاتا ہے ملاقات کے لیے؟ ظاہر ہے آہستہ آہستہ جیسے ہی سارے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ خان صاحب جیل میں پڑے ہیں، تو ہفتے میں 10 دنوں میں مہینے میں کوئی ایک بار جا کر ملاقات کر لیں گے لوگ، کیونکہ اب خان صاحب کہ وہ بھرم ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی مجھے جیل میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا اب آغاز کر دیا گیا ہے ایک مہم کا۔ اب وہ خان صاحب خود بھی اس کو چلا رہے ہیں وہ مہم، اور ان کی بہنیں بھی، خود تو اندر ہیں لیکن ظاہر ہے اپنے وکیلوں کے ذریعے اپنے یاروں دوستوں کے ذریعے کہ باہر جانے دیں۔ اب شروع میں ایک خبریں اس طرح کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو جلا وطن کیا جائے گا، لیکن میرا اس کے اوپر سوال ہمیشہ رہا کہ عمران خان صاحب نہ نواز شریف ہیں، نہ بے نظیر بھٹو ہیں، نہ آصف زرداری ہیں کہ وہ باہر جا کر چپ کر کے بیٹھیں گے۔ جو شخص یہاں پر روزانہ بیٹھ کر ویلاگ کر کے فوج کے خلاف زہر اگلتا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا، یہ جو لندن پلان کا جو ذکر کر رہے ہیں، یہ لندن پلان ہی 9 مئی کی وجہ بنا ہے نا، یعنی لندن پلان کا الزام جو ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی لندن پلان کے تحت آرمی چیف جو ہے، موجودہ آرمی چیف، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے آرمی چیف لگا دو، میں عمران خان کو ختم کر دوں گا، تو یہ مجھے راستے سے ہٹا دیں گے، نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں یہ، اور یہ مجھے قتل کروا دیں گے۔ یہ سارے الزامات اس طرح لگاتے رہے نا عمران خان صاحب، اور پھر جب وہ گرفتار، اور میری گرفتاری مجھے جیل ڈالنے کے لیے نہیں ہوگی، مجھے گرفتار کیا جائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو اب خان صاحب نے ایک تو یہ کہ جی دوبارہ وہ شروع کر دیا ہے کہ جی مجھے جیل میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ پرسوں انہوں نے کل ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اپنے فیملی کے ذریعے پیغام بھیجا، اور پھر وہ جو بھی ان کا ٹویٹر ہینڈل کرتا ہے اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ ہے ویسے نام تو اس کا، تو اس پر انہوں نے ایک طویل، میں نے کل وہ اس پہ آپ کو بتا بھی دیا تھا، سارا پڑھ کر بھی سنا دیا تھا، اس میں خان صاحب نے 2 امپورٹنٹ باتیں کی تھی۔ ایک یہی کہ جی مجھے مار دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ مجھے باہر باتیں ہو رہی ہیں کہ مجھے باہر بھیجا جائے گا، میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا۔ ان کی بہنیں بھی کہتی ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کہ جی میں باہر نہیں جاؤں گا، میری 27 سالہ جد و جہد ہے اور میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ باہر جانے کا کیا کون رہا ہے؟ ابھی تک تو کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ سنجیدہ قسم کی خبر آ جائے کہ جی عمران خان صاحب کو جلا وطن کرنے کا بندوبست ہو رہا ہے، باہر بھیجا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ ریومرس ہوتے ہیں، اٹھوٹ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کہیں سے سن کے آ جاتا ہے، کوئی کہیں سے سن کے آ جاتا ہے، لیکن سنجیدہ لیول پر کبھی بھی کہیں پر بھی یہ بات زیر بحث یا ڈسکس میں نہیں آئی کہ خان صاحب کو باہر بھیجا جائے، کیونکہ خان صاحب کو باہر بھیجنے کا مطلب ہے کہ ایک نئی مصیبت پال لیں آپ۔ تو اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، جنہوں نے زبان دی، جنہوں نے وہ زہر عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر ڈالا، جو اب ڈس رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ اب دیکھیں نا پروپیگنڈا، اب ججز کے خلاف شروع ہو گئے، عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اب تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹا ہے فوج سے، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نشانے پر ہیں، اب سردار طارق مسعود صاحب نشانے پر ہے، اور دوسرے جج صاحبان نشانے پر ہیں۔ تو وہ خان صاحب کا جو کے لیے جو زہر بھرا گیا تھا نا ان کی سیاست میں، وہ زہر بھرنے والوں کو ڈس رہا ہے وہ، تو ان کو اندازہ ہے کہ ان کو باہر بھیجیں گے تو انجام کیا ہوگا، لہذا کہیں پر بھی کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں رہا کہ خان صاحب کو باہر بھیجا جائے گا۔ یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں اپنے طور پر کہ جی ہمیں باہر بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اصل میں اب وہ تھک گئے، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ لمبی جیل ہے، اور لمبی جیل سے بہتر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے میں اگر کوئی جگاڑ لگ جائے باہر نکل جاؤں، تو اس چکر میں پڑے ہوئے۔ اچھا جی، اب ایک طرف تو عمران خان صاحب کا قانونی معاملہ تھا نا، معاملات چل رہے ہیں عدالتوں میں، وہ بھی تیز ہو گئے، تو پولیٹیکلی بھی عمران خان کے خلاف اب جو گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے، یعنی جو ووٹ تھا پی ٹی آئی کا، وہ ووٹ یا وہ اینٹی نواز ووٹ، وہ کسی طرح عمران خان صاحب سے چھیننے کے لیے جو پی ٹی آئی کو توڑ کر پارٹی بنی استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی، وہ تو جہانگیر ترین صاحب تو ایک احسان فراموش کا شکار ہوئے نا، انہوں نے تو جو عمران خان صاحب کے لیے کیا، تو وہ اگر اپنے لیے کرتے تو آج پتہ نہیں کدھر ہوتے۔ تو بہرحال تو جہانگیر ترین اور علیم خان کی جو پارٹی استحکام پارٹی،
انہوں نے آج جہانیاں جو جہانگیر ترین صاحب کا علاقہ ہے وہاں پر اپنا یعنی ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے. ساؤتھ پنجاب کی پی ٹی آئی کی اور اوور آل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں ساری تھی. جلسے کا کراؤڈ بہت بڑا تھا، یعنی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ان کے پیچھے لوگ نہیں ہوں گے، لوگ نہیں آئیں گے. ایسا نہیں تھا، اچھا خاصا کراؤڈ تھا، اچھے خاصے لوگ تھے اور چارج کراؤڈ تھا. تقریروں میں ریسپانس بھی کر رہا تھا کراؤڈ. اور تقریر جہانگیر ترین صاحب کی جو تھی اس کی ایک چیز جو کہ ان سے توقع کی بھی جانی چاہیے، انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا کسی سے. اب وہ اقتدار میں آتے ہیں نہیں آتے، لیکن انہوں نے ایک چیز کلیئر کر دی ہے، کیونکہ خان صاحب کے خلاف جو کوئی چیز بھی کی جائے گی وہ انتقام نہیں ہوگا، وہ ہوگا قانونی اور آئینی. جو کچھ انہوں نے کیا ہے شریف فیملی کے خلاف، آصف زرداری کی فیملی کے خلاف، جہانگیر ترین کی فیملی کے خلاف، ترین صاحب کی تو بچیاں گرفتار کروانے کا انہوں نے آرڈر جاری کیے ہوئے تھے کہ سب کو اندر کر دو، ان کی بیگم ان کو گرفتار کر دو. تو یہ تو سارا کچھ کرتے رہے. تو اس پہ جہانگیر ترین کا اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ جب انتقام نہیں لیں گے، ایک اچھی چیز ہے، اچھی سوچ ہے. جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ یار ایک بار ہمیں اس سرکل سے نکلنا ہوگا. ایک بار ہم نکل گئے تو ہمارے بیڑے پار ہیں. اگر اسی میں پھنسے رہیں گے ہم تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اچھی اپروچ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک منشور کے موٹے موٹے آؤٹ لائنس بھی بتائے گئے ہیں. 50,000 کم از کم تنخواہ ہوگی، اجرت ہوگی. یہ بھی کم ہے ویسے. میں آپ کو بتاؤں کل میں شوکت خانم ایک ٹیسٹ کروانے گیا ہوا تھا لیبارٹری پہ. تو لیبارٹریوں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں جو کلیکشن لیبارٹریز ہیں، کلیکشن سینٹر ہیں، 18,000 روپے، 20,000 روپے، 22,000 روپے، 23,000 روپے. یعنی شوکت خانم بھی اتنا بڑا ادارہ بنا دیا ہے، وہ بھی کم از کم اجرت جو ہے نا 35,000 روپے وہ نہیں یقینی بنا رہا. تو یہ 50,000 کہا گیا ہے کہ جی 50,000 ہم دیں گے کم از کم تنخواہ اجرت جو ہوگی مزدور کی. یہ بھی کم ہوگی، لیکن اگر یہ واقعی یہ یقینی بنا لیں کہ جی ہو جائے گی 50,000 مل جائے گی تو بھی لوگوں کے لیے بہت ہے. اور 300 روپے 300 یونٹ تک بجلی فری، یہ ذرا دیوانے کا سا خواب لگتا ہے مجھے. یہ 300 یونٹ بجلی فری اسی طرح مجھے لگ رہا ہے علیم خان صاحب کا اعلان جس طرح وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر والا عمران خان صاحب کا اعلان تھا. آج جس حالت میں پاکستان ہے، کل کو 2/3 میجورٹی لے کر بھی اگر استحکام پارٹی آ جاتی ہے، علیم خان صاحب آ جاتے اقتدار میں اور وہ امپورٹنٹ منسٹری مل جاتی ہے ان کو، کیونکہ امپورٹنٹ منسٹری ملے گی نا، یا آپ سی ایم پنجاب بنیں گے، یہ ہوگا نا. تو بھی وہ یہ والا جو انہوں نے اعلان کیا اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ 300 یونٹ فری دینا یہ آسان نہیں ہے. پاکستان میں بھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی. بجلی ابھی بھی مہنگی ہے. ہمارے پاس جو سب سے سستی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تھر کے کولے سے پیدا ہو رہی ہے. باقی جتنی بجلی ہے وہ بڑی مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور تھر میں پیدا ہونے والی کولے تھر کے لوگوں کو بھی فری میں نہیں ملتی. تو باقی پوری قوم کو 300 یونٹ فری کہاں دی جائے گی؟ ذرا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اگر لوگوں کے پاس جایا جائے گا تو لوگ اس بات کو سنجیدہ لیں گے. تو یہ ریئلسٹک اپروچ نہیں تھی جو علیم خان صاحب نے بات کی ہے کہ جی 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے. یہ بہرحال ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی بڑے کامیاب بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگھ ہی ہو جس پر وہ عمل کرے. لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ جلسہ دیکھ کر عمران خان صاحب پی ٹی آئی والوں کو پریشانی ضرور لگ گئی ہوگی، کیونکہ اس جلسے کا امپیکٹ پڑے گا ساؤتھ پنجاب پر، اور ساؤتھ پنجاب سے ہی پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملی تھیں. سینٹرل پنجاب میں نون لیگ اپنی مالکی کرنے بیٹھ گئی ہے، نواز شریف صاحب آ گئے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں آئی پی پی ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، یہ جماعتیں ہوں گی، اور پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں شاید نظر آ جائے. تو پی ٹی آئی کی جو تباہی اور بربادی ہے نا وہ مجھے اس جلسے سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ وہاں جو الیکٹیبلس ہیں وہ سب وہاں سارے کے سارے وہاں پارٹی ووٹ نہیں ہے. وہ الیکٹیبلس جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، تو وہ ممکن ہے وہ پی ٹی آئی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہی کل کینڈیڈیٹ اپنا تھے، ایم این ایم پی ایز تھے، تو وہ ادھر آ گئے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے انتہائی کیا کہتے ہیں مایوس کن ہوگی، پریشان کن ہوگی. خان صاحب کسی نہ کسی طرح جگہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سپیس دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، قانونی محاذ پر بھی اور سیاسی محاذ پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.